اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور جس دین نے ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، زندگی میں خوشی ہے، مسرت ہے، بہت سارے انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دکھ کا، تکلیف کا، مصائب کا، پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک مومن کی کیا کوالٹی ہے، اسے کس طرح سے ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے رویے کو کیسے رکھنا ہے، کس طرح ان پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے کہ پازیٹیو رہ کر باوقار انداز سے ان پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کرنا اور ان میں سے ایسے گزر جانا۔ جناب، یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں جو تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائی ہیں، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ جا بجا ہماری تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آنی ہے۔ آج یعنی ہمارا موضوع یہی ہے کہ جناب آزمائش اور رنج اور غم، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین اسلام ہمیں اس سے کیسے نبر آزما ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس پر ہمیں تعلیم فرمائیں گی، بہت جامع فکری اور مدلل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، ان کا اپنا ایک جداگانہ، دونوں ہی کا انداز بڑا مختلف جداگانہ انداز ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جو اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گی۔ سب سے پہلے نشست پر جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جناب، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بھی عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جہان شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان، آپ خیریت سے ہیں؟ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میری پہچان، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اس پروگرام میں، اور آج کا جناب امتیاز آپا ہمارا جو موضوع، جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کیا، آزمائش اور رنج و غم۔ دین اسلام رنج و غم کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کیا تعلیمات ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمانیات میں بیسک عقیدہ ہے ہمارا کہ ایک دن آنا ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، جسے ہم یوم آخرت پر ایمان کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو یوم آخرت پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ یہ خبر ہو کہ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، اور ہم جو ہر لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہم امتحان دے رہے ہیں۔ اب یہ امتحان کا جو لفظ ہے یہ بھی بذات خود آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کے امتحان لیتے ہیں تو ان کو پرکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا، کیا سیکھا سارا سال، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ امتحان بھی استعمال فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب مہاجر مومنات آئیں تو آپ ان کی جانچ پرکھ کر لیا کریں۔ جب لفظ امتحان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرمی سے، ذرا محبت کے ساتھ اس آزمائش کی جانچ پرکھ کر لی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید میں، ابتلا اور بلا کا جو لفظ آتا ہے کہ ان کو جانچا جائے، پرکھا جائے، ان کو آزمایا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں اچھائیوں کے ساتھ بھی اور تم پر جو مصائب آتے ہیں ان کے ذریعے بھی۔ گویا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اس سے تمہاری جانچ پرکھ کی جا رہی ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری آزمائشوں کا بھی ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال جانے دے کر بھی، لے کر بھی، جاؤ منصب سے بھی، یہ سب تمہارے امتحان ہیں اور آزمائش ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فاتنہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھٹی میں ایسے ڈال دینا
کہ کثافتیں ساری ختم ہو جائیں. اللہ جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں صحیح. تو اس کی کثافتیں دور ہو کے خالص سونا رہ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس کو فتن آپ بولتے ہیں. اور اسی کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ جو فتنہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نفس کو بڑی مرغوب ہے, بڑی محبت ہے, مال بڑا اچھا لگتا ہے, اولاد بڑی پیاری ہے. بے شک. تو مگر یہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے. اور جب تم ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہو مال اور اولاد کی, تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے کثافتیں دور ہو گئی اور تم خالص سونے کی طرح خالص ہو گئے ہو, تمہارے اندر پیورٹی آ گئی ہے. پھر آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے اور بھی الفاظ استعمال فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یہ ساری مختلف حالتیں ہیں جو انسانوں پر طاری ہوتی ہیں, سختی کی, مصائب کی, تنگی کی, جنگوں کی حالت. فرمایا جو صبر کرتے ہیں یہی تو سچے لوگ ہیں, یہی کامیاب لوگ ہیں. تو صبر کی ڈھال ان کو دے دی ہے. اور اللہ رب العزت نے تکلیف کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی برداشت کے مطابق اسے اسی طرح سے آزمایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جس سے میں نے آغاز کیا عسر کا لفظ استعمال ہوا. عسر کا لفظ معاشی تنگی کے لیے بھی آتا ہے کہ جب مال کم ہو جاتا ہے, غربت آ جاتی ہے, تنگ دستی آ جاتی ہے. مگر علماء کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے, ہر طرح کی کوئی تنگی محسوس کر رہا ہے دل, تو اللہ رب العزت نے بتا دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے, ہر آزمائش کے ساتھ نوازش جڑی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں تو حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے غم کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو دوستی ہم سے کر لیتے ہیں پھر انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہو سکتا, اس خوف اور غم سے بے نیاز ہو گئے. تو یہ میں نے چند لفظ رکھے آپ کے سامنے جن کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری آزمائشیں ہیں, ان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا, یہ رنج آئیں گے تم پر, مگر تمہیں کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی سکھا دیا گیا. تو پروردگار عالم بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہمیں صبر سے کام لینا ہے, نماز سے مدد لینی ہے. اور وہ پروردگار عالم جو کسی کی برداشت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا. جہان آپ موجود ہیں, یہ بتائیے گا جیسا کہ امتیاز آپا نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ رنج اور غم اور مصیبت میں آزمائش میں ہمیں کیا کرنا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی کیا تعلیمات ہیں. اسی طرح امام الانبیاء سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم ہوتی ہے, ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین اما بعد. دیکھنے والوں کو, یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ان سے پہلے بھی انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کرام کی الگ طریقے سے تربیت فرماتے ہیں. اس طریقے سے تربیت فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ابتلا آتی ہیں, ایسے ایسے امتحانات آتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ آگے انہوں نے کون کون سے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک نمونہ دکھانا ہے اور لوگوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے اور رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے ان کی اسی طرح کی تربیت شروع ہو گئی تھی. رنج و غم کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وہ یتیم ہو گئے تھے. اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے وہ چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر جس سے سب سے زیادہ وہ اٹیچ تھے ان کے دادا, پھر ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے جب ان پر نبوت آئی تو اس کے بعد پھر اصل ان کی جو ہے وہ تکالیف کا جو ہے وہ سلسلہ بہت زیادہ طریقہ کار سے شروع ہوا کہ جو ان کے اپنے تھے سب سے پہلے انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کری. ایک انسان سب سے زیادہ تکلیف کب محسوس کرتا ہے؟ کوئی غیر اگر اس کو کوئی تکلیف دے جاتا ہے نا تو اسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن اگر اپنا خون, اپنے چچا, اپنے تایا, اپنے رشتہ دار جب تکلیف دیتے ہیں نا تو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب کہا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے جیسے کہ دعوت اپنے رشتہ داروں سے شروع کی
کی اور رشتہ داروں نے ہی ان پر تکالیف کے مصائب کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. اور پھر جب شعیب ابی طالب کا قصہ دیکھتے ہیں کہ محاصرہ جب ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو ہے وہ صبر ہوتا ہے, کس طریقے سے اللہ پر توکل ہے, کس قدر اللہ تعالیٰ کے پر ایمان ہے کہ جو یہ مصائب ہیں یہ کس وجہ سے ہیں. یہ سارے صحابہ کرام کی بھی اس وقت تربیت ہو رہی تھی اور ان کو بھی کچھ چیزیں سکھائی جا رہی تھی جس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمت تھی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں شعیب ابی طالب کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے. اتنا شدید غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا ہے کہ اس پورے سال کو عام الحزن کہہ دیا گیا کہ دکھ کا سال, کہ کتنا شدید ان کے اوپر وہ دکھ ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے چل کے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب ہی ان کے سارے جو اولاد تھی ان کا انتقال ہو گیا, سوائے فاطمہ الزہرا کی جو ان کی وصال کے 6 مہینے بعد جن کا انتقال ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ بہت ساری تکالیف تھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب ہجرت ہو جاتی ہے غزوہ احد میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سید الشہداء, پھر ان کو کس طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے اور کیا وہ مناظر ہیں کہ جب وہ ان کو پتا چلا کہ اس طریقے سے, اور وہ کون تھی, وہ بھی تو ان کی جو ہے قریش کی رشتہ دار ہی تھی ہندہ جنہوں نے کہ یہ قتل شہید کروایا تھا, اور کس طریقے سے کروایا تھا کہ پھر کلیجہ چبایا. اور جب وہ ان کا آمنا سامنا ہوا وحشی کے ساتھ میں تو انہوں نے پورا پوچھا ان سے ایک چیز, اور وہ روتے جا رہے تھے وہ اتنی شدید تکلیف میں تھے کہ مطلب وہ پورا احوال پوچھ رہے تھے کہ انت وحشی, کہ تم وحشی ہو, انت قتلت حمزہ, تم نے حمزہ کو قتل کیا. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم اپنا چہرہ میرے سامنے سے ہٹا دو, لیکن ایسا نہیں کیا کہ ان کو اسلام کی ترغیب نہیں دی, ان کو اسلام کی دعوت بھی دی, اسلام میں لے کر بھی آئے. فکر ان کی ویسی ہی رہی ان کے لیے, اسی طریقے کی دعا کرتے رہے سب کے لیے, آخر تک انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتے رہے کہ جو لوگ ان کو تکلیف دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. اگر آپ طائف کا قصہ لیتے ہیں تو ان کے بس میں تھا دونوں پہاڑوں کو جو ہے وہ آپس میں ٹکرا دینا اور پوری کی پوری اس بستی کو ختم کر دینا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پورا طائف جو ہے وہ مسلمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نام لے وہ سارے وہاں پر موجود ہیں. اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نہ ہوتا تو یہ چیز اس وقت نہ ہوتی. تو یہ کہ جب ابتلا آتا ہے تو اس کے اوپر صبر مقرون کرنا, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا. کیوں؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتی الا وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ مؤمنون جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک ہر رات کے بعد ایک سویرا ہے, تو یہ چیز اس کے ساتھ مقرون ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہوگا تو آپ اس طریقے سے کریں گے. اپنی پوری زندگی میں انہوں نے ہر جگہ پر ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ درس دیا, اس چیز کا بتایا کہ اگر صبر کریں گے تو آگے اس کا پھل کیسا ہے, اس کے انجام کیسے ہیں, اس کے ثمرات کیسے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں میجورٹی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں, اور اس وقت سے ہی الحمدللہ جو ہے وہ قبائل مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے سے نہ کی ہوتی, اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر ایسا نہ ہوتا یا وہ اس طریقے سے تحمل نہ کرتے, تو پھر ظاہر ہے ہم تک تو کبھی دین پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. کہ آج ہم لوگ بغیر کسی محنت کے مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں, تو ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم تک یہ محنت, یہ جو نعمت ہے یہ ہم تک ملی ہے. تو یہ تو صرف ان کا صبر اور انہی کی وجہ سے اور انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ. جناب بہت ہی عمدگی سے گفتگو جاری ہے. موضوع ہمارا آج کا ہے آزمائش اور رنج. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے, لیکن مجھے اس وقت ایک وقفے پر جانا ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میں ہوں جناب آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرمائے محترمہ جہان شاہ صاحبہ. موضوع کی مناسبت سے بہت ہی عمدگی کے ساتھ گفتگو جاری ہے. امتیاز آپا, میں آپ کی طرف فوری طور پر بڑھوں گی کیونکہ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, وہ رب کائنات ہے جو معاف کرنے والا ہے, وہ قادر مطلق ہے. بہت سے گناہ امتیاز آپا ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت جو جانتا ہے وہ ہم وہ نہیں جانتے. یہ بتائیے گا کہ کسی تکلیف یا حادثے پر جب غم کا اظہار ہو یا کوئی ایسی تکلیف ہمیں پہنچے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب, ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہر فرد کو آزمائشوں سے گزرنا ہے. آپ غور کریں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی سے وہ انداز سے تکلیفوں سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے.
اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، وہ سہنے کی اس کو عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، بلکہ ماں کی محبت ہی کیا، جو رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو جب یہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے آزمائش نہیں لگتی۔ سادہ سا ایک جو کلیہ بتایا گیا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے حوالے سے کہ اگر جب رنج آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اگر تمہیں اللہ سے دور کر دے تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ نے گزرنا ہے ان آزمائشوں سے، اور اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ آپ اسی سورہ بقرہ کی انہی آیات پر غور کریں جن میں اللہ نے یہ ساری آزمائشیں بتائی کہ تمہیں آزمایا جائے گا، خوف بھی ہوگا، کسی کو بھوک بھی آئے گی، کسی کو نقص اموال اور جانوں کا بھی، یہ سب ان سب سے تمہیں آزمایا جائے، ساتھ ہی بتایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرتے رہو، تم میرا ذکر کرتے رہو، پھر شکر کا بتایا، پھر اسی طرح صبر کا بتایا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بے شک نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے۔ تو مدد اس سے مانگنی ہے تو آپ نے صبر کو اللہ نے ایک ایسی ڈھال کی طرح آپ کو عطا کر دیا ہے، جیسے کوئی ہتھیار کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ ڈھال آگے کرتے ہیں، جو اصول ہوتا ہے، تو اللہ نے ایمان والوں کو صبر کی ڈھال عطا کر کے پھر آزمائشوں میں ڈالا کہ اب تم اس سے نکل آؤ گے آسانی کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں تو الحمدللہ اہل ایمان میں خودکشی کا کم ہوتا تھا، ڈپریشن کی گولیاں کم کھائی جاتی تھی جب آپ دنیا کے بالمقابل دیکھتے تھے، کیونکہ یہ ایمان والے گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ہماری گھبراہٹیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب جتنا ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں اللہ نے فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک بار فرمایا، دوبارہ پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس تنگی کے ساتھ جڑی ہے تمہارے لیے نوازش، یہ جو آئی ہے تمہارے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ نوازش بالکل اس سے متصل ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے، میں تو اسے یوں تصور کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ جیسے آپ ایک دو دھاری تلوار جیسے پل پر آپ کھڑے ہیں، آپ نے سوچ اپنی پوزیٹیو کر لی تو آپ انعامات کے حقدار ہو گئے، اگر آپ سوچ میں آپ نیگیٹو ہو گئے تو آپ نے دوسری طرف یہ آزمائش تھی، اسے آپ نے اپنے لیے مصیبت بھی بنا لیا، اسے عذاب تک آپ لے گئے اپنی سوچ کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ نے جس وقت آزمائش آئی تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ دنیا کی آزمائش تو معمولی سی ہے، یہ انتہائی چھوٹی سی ہے، اللہ آخرت کی تکالیف سے بچا لے، اس سے میں گزر جاؤں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، لیکن آزمائشوں میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا، پھر آزمائش تو ہمارے لیے نوازش ہی ہے در حقیقت، اگر ہم سوچیں تو۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ نے سوچ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہے اور میں نے پیپر اچھا سا دینا ہے، اور جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ اچھا سا پیپر دینا ہے تو اچھے سے پیپر دینے کا کیا مطلب ہے؟ ذکر زیادہ کرنا ہے، نماز زیادہ پڑھنی ہے، نیکیوں اور بھلائیوں میں زیادہ لگ جانا ہے، اور آپ دیکھیں تو وقت بذات خود ایک بہت بڑا مرہم ہے، تو یہ آپ کے لیے آزمائش سے آپ فوراً نکل آئیں گے۔ پھر ایک اور طریقہ اللہ نے بتا دیا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ غور تو کریں، اللہ نے فرما دیا، بتا دیا طریقہ بھی کہ جب بھی آئے آزمائش تو آپ نے کیا کہنا ہے، خواہ وہ ہم تو صرف مرنے پر کسی کی یہ کلمہ کہتے ہیں، کچھ بھی نقصان ہو جائے تو اللہ نے بتا دیا تو آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کچھ ملا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے، اگر چلا گیا ہے تو اللہ ہی کی مرضی، تو اب مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو میں تو کہتی ہوں کہ آپ 3 دن تک اس کو کلمے کو ہی دہراتے رہیں تو آپ کے دل کو صبر مل جاتا ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا نقصان ہوگا اللہ اس سے بہتر، کہیں بہتر آپ کو عطا کرنے پر قادر بھی ہے، اور وہ دے بھی سکتا ہے، اور وہ دے گا بھی صحیح اگر آپ نے اس کے ساتھ تعلق اپنا جوڑے رکھا تو آزمائش نعمت میں بدل جائے گی۔ پھر آپ اگر 3 دن تک آپ اس کلمے کو رکھتے ہیں، 3 دن بعد آپ کہنا شروع کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اور ابھی جیسے جہان نے بھی کہا کہ اللہ نے بتا دیا فَلْيَتَوَكَّلْ، ڈٹ جاؤ، بھروسہ مجھ پہ کر کے دیکھو، تو بھروسہ اس پر ہے، یقین اس پر ہے، تو گھبرائے نہیں پھر آزمائش آئی ہے تو پھر آپ اس سے بہت آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ بس ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مصیبت میرے لیے ہی رہے گی، اللہ اکبر، استغفراللہ استغفراللہ۔ اللہ پاک ایسے کلمات سے ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ غور کیا کریں، دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے کمتر والوں کو دیکھیں
کہ وہ شیخ سعدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جوتا پھٹا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ اتنا بوسیدہ، باہر نکلا تو دیکھا اس کے پیر ہی نہیں تھے. تو اپنے سے کمتر والے کو دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا. اللہ میں شکر گزار بندوں. آمین. یہ جو فطری عمل ہے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے کسی پر، اس کا اظہار جہان فطری عمل ہے. لیکن اگر ہم اس سوال کو اس طرح ریلیٹ بھی کریں، جیسا کہ ابھی امتیاز آپا نے بھی کہا کہ کوئی ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بہت زیادہ، کبھی کبھی خواتین ہماری بہنیں بہت زیادہ رونا یا بہت زیادہ چیخنا چلانا، یہ چیز بھی کبھی کبھی دیکھنے میں آتی ہے. رونا ایک آنسو ہے، فطری عمل ہے. کوئی جدا ہوتا ہے تو ظاہر تکلیف کا عمل ہے. آداب کیا ہیں ایمان والوں کو ایسے موقع پر کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے جب کوئی بھی پریشانی آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ سکتی، آئی ہی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تکالیف آئی ہیں تو آنکھیں ان کی بھی نم ہوئی ہیں، ٹھیک سے روئے بھی ہیں، زیادہ روئے بھی ہیں، اور یہ روایات میں موجود بھی ہے. جب اپنی ماں کے قبر مبارک پر گئے تو قبر سے لپٹ کے بہت زیادہ روئے، تو وہ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب ان کے ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا انتقال ہو رہا تھا، کلثوم کا جب انتقال ہوا تھا رضی اللہ عنہا کا، تو بھی وہ بہت زیادہ روئے تھے، بہت زیادہ ان کو رنج و غم ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی انسان تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان جذبات سے خالی تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا. جذبات تھے، تکلیف بھی ہوتی تھی، احساس بھی ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بھی تھا. جب ابراہیم جو ان کے بیٹے ہیں، ماریہ قبطیہ سے جو ان کے بیٹے ہیں، وہ 16 مہینے کے جب تھے ان کا انتقال ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی. تو جو ہے عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی، یعنی آپ بھی اتنا شدید رو رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے جواب کیا دیا، ان العین لتدمع، آنکھ نم ہوتی ہے، والقلب یحزن، اور دل افسردہ بھی ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، کہ اور ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اور ہم تمہارے فراق سے اے ابراہیم بہت زیادہ رنج و غم میں ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. تو یہ ایک ادب سکھا دیا یہاں پر. پھر صوت المرأة عورہ، عورتیں کیونکہ زیادہ کمزور ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو الگ سے پوائنٹ کرتے ہوئے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ صوت المرأة عورہ، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پردے میں رکھو. بہت زیادہ نیاح کرنے کے لیے منع کیا ہے، بہت زیادہ زوردار آواز سے جو ہے وہ رونے کے لیے منع کیا ہے، کہ اپنے آپ کو پیٹ کے یا گال پہ یا سینے پہ اپنے آپ کو پیٹ کے، وہ بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی یہ بات بولی کہ کچھ لوگ ایسے غلط الفاظ منہ سے ادا کرنے لگتے ہیں، تو ان الفاظ کو بھی جو ہے وہ ممانعت کیے تھے. ایسے کوئی بھی الفاظ جو کہ شرکیہ ہو جاتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں، وہ نہیں کہنے ہیں. اگر آداب کی بات کریں، آپ نے بھی ایک آیت کا بولا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اب کیا بول رہا ہے کہ اگر کوئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ بشارت دے دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کی میں ڈیفینیشن تھوڑی سی دینا چاہتی ہوں کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے، ہر بات اس میں کوئی نہ کوئی اعجاز کے ساتھ کی جاتی ہے. إِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو پھر دکھ کس بات کا ہے؟ جو گیا ہے اس کے بعد آپ کی بھی باری ہے، اس کے بعد آپ نے بھی جانا ہے. اگر ہاتھ سے مال چلا گیا یا کوئی تکلیف آئی ہے، بیماری آئی ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارا اینڈ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہی تو ہے نا، یہ تذکیر ہے، یہ بیسیکلی ہمیں یاد دلایا جاتا ہے رنج و غم کے وقت کہ اگر کوئی بھی آپ کو مصیبت آئی ہے، ایک کہتے ہیں کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ اس پہ اجر دیتا ہے، تو اس پر ایمان رکھے نا کہ پھر پلٹ کے کہاں جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تو جانا ہے. یہ زندگی تو کبھی نہ کبھی ختم ہی ہو جائے گی، کہ جیسے کہ وہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر لکھوایا کہ یہ وقت بھی بدل جائے گا، تو مطلب وقت تو کبھی ایک سا نہیں رہے گا. رات اور دن کے کانسیپٹ کو بھی اس لیے دیا گیا کہ تبدیلی ہے زندگی میں، کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، اور جب پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف کی، کوئی رنج و غم کی اتنی زیادہ کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک تسلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی دے دی ہے کہ بھئی پریشان مت ہو، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ سوچ لو اور یہ سوچ لو کہ جو یہ گیا ہے اس سے عنقریب میری ملاقات ہونے والی، بہت اچھے حالوں میں اگر میں اس پہ صبر کروں گا تو پھر تسلی تو خود بخود ہی آ جائے گی. پھر ایک دعا سکھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
دعا کیا بولنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کوئی دکھ اور تکلیف ہو، واعوذ بک من العجز والکسل، کہ میں جو ہوں وہ کسلان ہو جاؤں یا میں جو ہوں وہ صحیح سے کام نہیں کر سکوں، عاجز ہو جاؤں، واعوذ بک من الجبن والبخل، کہ میں جبان ہو جاؤں، میں کیا نام ہے بخیل ہو جاؤں اس سے، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ میں کسی بھی جو ہے وہ دین سے، کسی بھی قرضے سے جو ہے وہ میں مغلوب ہو جاؤں اور جو ہے وہ لوگ مجھ پر حاوی ہو جائیں۔ تو یہ دعا بھی سکھا دی رنج و غم کے وقت کہ اس سے پھر آپ ابھر کے آ جائیں گے۔ بے شک بے شک، یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے پاس جو مال اسباب ہے یہ سب اللہ ہی کی تو امانت ہے، اور جب ہمیں یہ یقین ہے کہ بے شک ایک نہ ایک دن ہمیں اس پروردگار عالم کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو جب کوئی اپنا، یعنی ہم ماں باپ سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور جب وہ ہم سے، جن کے بغیر ہم رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ پروردگار عالم کیسے ہمارے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیسے ہمارے دل کو قرار دیتا ہے پروردگار عالم، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو 70 سے زیادہ ماؤں سے چاہنے والا رب ہے۔ جب وہ کوئی تکلیف یا پریشانی ہمیں دیتا ہے تو یقیناً اس پر ہمیں صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ رب کائنات جو ہمیں صبر عطا کرتا ہے اور اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے، کتنا رحیم پروردگار عالم ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا ہے جناب۔ مایوسی کفر ہے، اس پر بھی کلام کریں گے کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے اس رب سے لو لگائیں، وہ عطا کرنے والا ہے، اس پریشانی کو وہی رب دور کرنے والا ہے، تو اس رب سے لو لگانی ہے، مایوس نہیں ہونا اس رب کائنات سے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم واپس آئیں گے تو ہماری مہمان شخصیات یہاں موجود ہیں، کلام کریں گے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، اور مایوسی کفر ہے جناب۔ ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہماری اس بزم میں، ہمارے پینل میں موجود ہیں۔ جناب سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ان کے ساتھ جناب اگلی نشست پر محترمہ جہان شاہ صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ امتیاز آپا، جیسا کہ میں نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کی کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، دین اسلام میں مایوسی سے منع کیا گیا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے زینب، انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ بالکل منفی لیول پر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ مایوسی جنم لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ کافر ہیں جو مایوس ہوتے ہیں، اللہ ایمان والے مایوس نہیں ہوتے۔ بے تو شک، صاف اور سبحان واضح اللہ۔ لفظوں میں فرما دیا کہ جس کے پاس مایوسی آ رہی ہے اس کا ہمارے پر ایمان نہیں ہے، وہ کفر میں چلا گیا ہے، کفر والا ہے جو اتنا مایوس ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قانتا۔ قانتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آس ہی توڑ دینا، امید ہی نہ رہی بالکل بندے کے اندر، اور اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آس مت توڑو، مایوس مت ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ آس ہی توڑ بیٹھتے ہیں مایوسی کے ساتھ۔ ایسا کیوں کرتے ہوئے ہیں ایمان والوں؟ اللہ پھر آپ دیکھیں تو ابلیس کا لفظ ہے ابلیس، اس کا نام کیوں ابلیس ہے؟ اس کا بھی کہتے ہیں کہ عربی میں ابلاسا کہتے ہیں کہ مایوسی میں اتنا زیادہ نافرمان ہو جانا۔ تو یہ ابلیس کی چونکہ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ رب العزت نے، تو اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ گویا آپ یہ غور کریں کہ مایوس ہونا، مایوس ہو کے پھر نافرمانی میں چلے جانا، صحیح، یہ شیطنت ہے، شیطانی راہیں ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ کفار کی علامت ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا میری رحمت ہے، رحمت للعالمین، اللہ نے بنا دیا حضور کو، تو مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا۔ پھر آپ دیکھیں تو مایوس انسان کب ہوتا ہے؟ ایک میں نے کہا کہ جب وہ نا امید ہو جاتا ہے اور منفی سوچیں اس کے اندر غالب آ جاتی ہیں۔ ہمیں منفی سوچ اپنے اندر آنے ہی نہیں دینی۔ انسان کو بیماری کا خوف رہتا ہے، موت کا خوف رہتا ہے، حادثوں کا خوف رہتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بچے توجہ نہیں دے رہے مجھ پر، مالی تنگی آ گئی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ چھن گیا اس سے، اولاد یا
مال یا گھر بار یا دنیاوی جو بھی مال متا، تو اس پر وہ انتہائی زیادہ نا امید ہو جاتا ہے. پھر کب ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی احساس گناہ بڑھ جاتا ہے، احساس جرم اسے ستاتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکل سکتا ہوں. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے 24 آور توبہ کے دروازے کھلے رکھے، بے شک. رحمت کے دروازے کھلے ہیں. تو اس احساس سے باہر آنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھانا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کبھی مایوس نہیں کرتی بندے کو، بندہ جب بھی آ جائے. اس اللہ نے تو فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ اکبر. کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے میرے بندوں. واہ. اب پہلا لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے، اتنا قرآن مجید کا، میرے بندوں کہا جاتے ہیں. اور کن سے مخاطب ہوا جا رہا ہے یہاں؟ جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، جن نے معصیت کی ہے، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہیں. بندوں. آپ دیکھیں تو دنیا میں ہم اس بندے سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ جس پر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو ہم تو دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں یہی تو، اس سے تو میرا رشتہ ہی نہیں ہے، میرا تعلق ہی نہیں ہے. ہم ایسے اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، میرے سے کوئی واسطہ نہیں. اور اللہ نافرمانوں گناہ گاروں کو بلاتے ہوئے فرما رہا ہے یا عبادی، ہے میرے بندوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے ظلم اپنے اوپر ہی کیے، جو بھی گناہ کیے اللہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ہم اپنا نقصان کریں، اپنی آخرت خراب کریں. پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اب بھی میں بلا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت اس طرح سے جب بلا رہے ہیں اپنے گناہ گاروں کو تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ پھر آپ یہ دیکھیں تو آج بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمیں اگر آرام میں ہیں، ہم اگر سکون میں ہیں، اگر ہم ہنسی میں ہیں، ہم آسائشوں میں ہیں، کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. جو آج دے رہا ہے وہ بڑھاپے میں بھی دے گا، وہ جنگلوں میں بھی دے گا، وہ صحراؤں میں بھی دے گا، وہ دیہاتوں میں بھی دے گا، وہ سفر میں بھی دے سکتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ نیت کو بھی درست رکھنا، عمل کو بھی درست رکھنا. یہ دو چیزیں آپ درست کرنا شروع کر دیں، باقی آپ نتائج اللہ پر چھوڑیں. اور اللہ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے مومن پر، بے شک لازم ہے اس پر کہ وہ اللہ کی طرف اچھا گمان رکھے. آپ اچھے گمان سے اس پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اپنا رب کہہ کر دیکھیں اور اپنے رب کو پکارتے ہوئے دیکھیں. آپ کو اندر ہی آپ کے بہار ہی بہار مچ جائے گی، آپ ان مایوسیوں سے نکل آئیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ الحمدللہ اہل ایمان میں خودکشی نہیں ہوا کرتی تھی، مگر اب ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں بک رہی ہیں. آپ وہ میڈیسن میں دیکھیں تو کیوں ہم ڈپریس ہونے لگ گئے؟ ہم کیوں مایوس ہونے لگ گئے؟ ہم ایمان والے ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو محسوس کریں ہم کہ اللہ ہمارا ہے، حضور اچھا، ہمارا ہے. یہ جو آپ نے ڈپریشن کی بات کی نا امتیاز آپا، یہ رب کائنات جو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا، وہ ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے. اب اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصائب کا شکار ہوتا ہے انسان، تو ظاہر ہے وہ ایک ڈپریشن کا ایک اسٹریس ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کے، پوری شخصیت کے اوپر انزائٹی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈپریشن کی مختلف قسمیں ہیں، اب یہ بہت عام ہیں. جب کوئی پرابلم ہو جائے، دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، کیسے رہنمائی کرتا ہے دین اسلام ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں کو کچھ بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن القیم فرماتے ہیں اربعہ تہدم الجسم، 4 چیزیں ہیں جو جسم کو بالکل ختم کر دیتی ہیں. الہم والحزن، رنج و غم، الجوع والسہر، بھوک اور جاگتے رہنا. یہ 4 چیزیں ہیں جو جسم کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہیں. اچھا، زندگی میں پریشانیاں آنا بہت ہی نارمل بات ہے، کیونکہ زندگی ایک سی نہیں چلتی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کبھی غم بھی ہوگا، کبھی خوشی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اچھا، اسلام کے لیے کھول دینا ہی یہی وہ سمجھ دینا ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہو کہ جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نا اس کو ہدایت دیتے ہیں اس چیز کی. تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی غلط ہے نا، یا مایوسی ہماری طرف آ رہی ہے نا، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ ہم کہاں غلط ہیں، ہمارے پاس کیوں مایوسی آ رہی ہے. کہیں ایمان تو کمزور نہیں ہو رہا، کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دور تو
تو نہیں ہو رہے, کہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جو ہمیں سکھایا ہے, کہیں ہم اس کو نہیں فالو کر رہے, تبھی تو یہ ساری چیزیں ہم تک آ رہی ہیں. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. اب جو میری ہدایت کے اوپر چلے گا, نہ تو وہ ضلال ہوگا, نہ وہ بھٹکے گا, نہ ہی وہ شقاوت اس پر آئے گی, نہ ہی کوئی پریشانی آئے گی, کہ جس نے میری جو دی ہوئی ہدایت ہے اس پر چلنا شروع کیا. اب آیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اس میں کیا مصلحت ہے؟ صبر سے اور صلاح. صلاح عربی میں دو چیزوں کو کہتے ہیں, نماز کو بھی کہتے ہیں اور صلاح علی النبی بھی کہتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جب کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں, آپ ویسے ہی کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو سب سے اہم, سب سے ضروری فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا. نماز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ نماز ہے. علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جب بات کر کے اپنا دکھ بتا دیا تو پھر آپ کو کسی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کو کسی کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہی نہیں, کسی سے امید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو گیا, تو ایک تسلی وہاں سے آ گئی. دوسری چیز یہ کہ نماز ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ گاہے بگاہے ہمارے جسم کو بھی ٹرین کرنے کے لیے بتایا. نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا عبادات کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. تو یہ بھی بتا دیا کہ جسم کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے, جس سے کہ آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, آپ ڈفرینٹ طریقے کار کی ایکسرسائزز کریں جس سے کہ آپ انزائٹی سے نکل سکتے ہیں, ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. اس کا بہت بہترین افیکٹ پڑتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر. تو یہ 2 چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے آ رہی ہیں. پھر کیا چیز ہے؟ قرآن تلاوت. القرآن, نماز یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, قرآن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں, تو دونوں ہی چیزیں بہترین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو موعظہ آئی ہے, تم کو ایک اشارہ آیا ہے, تم کو ایک سمجھ دی گئی ہے. کیا؟ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور کیا؟ شفاء لما فی الصدور, کہ دلوں کے لیے شفا ہے. یہ جو سینوں میں پوشیدہ ہے, تمہارے رنج و غم, تمہاری تکلیفیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں, جو صرف اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے نا, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, تو پھر جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ غم ہے, تکلیف ہے, جو تم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے, کئی دفعہ تو بہت ساری ایسی تکالیف ہوتی ہیں جو ہم دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتے, کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, قرآن پڑھو نا تو پھر تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی. ورحمۃ للمؤمنین, مؤمنین کو وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر, جن کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ابتلا کے اوپر پورا ایمان ہے کہ یہ کسی مصلحت سے دی گئی ہے, یا تو ابتلا ہے یا امتحان ہے, اس سے درجات بلند ہوں گے یا گناہ معاف ہوں گے, دونوں ہی بہت اچھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ذریعے ٹائم مینجمنٹ کس طریقے سے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت سو, اس وقت اٹھو. اگر آپ اپنی پوری زندگی کو اس طریقے سے گزارتے ہیں, یا پراپر سلیپ لے رہے ہیں, تو آپ تہجد سے اٹھ رہے ہیں, پھر آپ فجر پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ کے سو رہے ہیں, یا اشراق پڑھ کے اپنی باقی زندگی کے معاملات کر رہے ہیں, تو اس طرح بھی آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے, کیونکہ آپ کی پوری زندگی اسی حساب سے مینج ہو گئی ہے نا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم ڈائٹ کنٹرول کیسے کریں, ہم اس سے بھی لوگوں کو ڈپریشن ہے آج کل, وہ کس طریقے سے. میں کہتی ہوں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لے کر آ جاؤ, ڈائٹنگ ہو جائے گی, سارے کے سارے کام ہو جائیں گے, ہر چیز بہترین ہو جائے گی. پہلے ہو جاؤ اس طرح سے, تو یہ ساری چیزیں پاس آئیں گی ہی نہیں, کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف. بے شک بڑی عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا. آپ دونوں مہمان کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امتیاز آپا آپ تشریف لائیں, جہان شاہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بس آخر میں صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ جناب یہ جو اللہ پر یقین ہے کہ وہ پروردگار عالم جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے, جو جانتا ہے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, بس اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رب کائنات کو اپنی ہر پریشانی بیان کر دیں. پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور سے کوئی بات کرنے کی, کسی بھی فکر کی ضرورت نہیں. جب ہم نے اپنی ساری پریشانیاں, ساری مشکلات اس رب کائنات کے حضور سونپ دیں کہ تو ہی تو میرا مولا ہے, تو ہی تو پاک پروردگار ہے, تو ہی تو دینے والا ہے, بس رب کائنات تیرے حضور تیرا بندہ, کتنا ہی گناہ گار ہوں لیکن ہوں تو تیرا بندہ, بس تو مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما. تو وہ رب کائنات یقیناً بے شک آپ کو ان تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.